بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے اور 7 اونٹ یا گائے قربان کرنے سے بہتر ہے۔ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرانے کا ثواب ملے گا اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس روز شام تک اسے شیطان سے پناہ حاصل رہے گی۔ اس شخص کے عمل سے افضل کسی کا عمل نہیں ہے۔ ہاں، اس شخص کا عمل افضل ہے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ کہے کہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہوگا، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو یہ ضرور کہا کریں۔ پیارے دوستو، بھائیوں اور بہن، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر ان کی قبروں میں اور قبروں سے اٹھنے میں وحشت نہیں ہوتی۔ گویا ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سور پھونکنے کے وقت اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے غم دور کیا۔ بے شک ہمارا رب مغفرت کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 جانیں آزاد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ تک استغفار یعنی کہ استغفر اللہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیث۔ یہ کلمات آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ 20 سے 22 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور اس کا وعدہ پورا کرنے کے لیے یہ الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھ سے دنیا نے رخ پھیر لیا ہے اور میرا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ اس تسبیح کی بدولت تو لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، طلوع صبح صادق سے نماز فجر تک یہ تسبیح پڑھتے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر تم یہ تسبیح پڑھو گے تو دنیا تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کا ہر لفظ سے ایک فرشتہ پیدا کریں گے جو قیامت کے دن تک تسبیح پڑھتا رہے گا، اور اس کی تسبیح کا اجر و ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ اس لیے یہ تسبیح بھی روز ضرور کیا کرو، اس سے تمہیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان حصہ کو بھر دیتا ہے۔ پھر جب دوسری مرتبہ وہ الحمدللہ کہتا ہے تو 7ویں آسمان سے نیچے کی زمین تک کو پر کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ تیسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مانگ تجھے دیا جائے گا۔ حضرت رافع رضاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو پیچھے سے ایک شخص نے یہ الفاظ کہے، ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، وہ شخص کون ہے جو ابھی یہ لفظ بول رہا تھا؟ اس شخص نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تمہارے الفاظ کی طرف جھپٹ پڑے ہیں کہ کون پہلے لکھے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تسبیح و تکبیر اور تمہید بیان کرتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور مکھیوں کی بھن بناہٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے، اور یہ باری تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ باری تعالیٰ کے پاس تمہارا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں یکتا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ناظرین، جب بندہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اطاعت کے لیے قوت میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو شخص یہ کلمات موت کے وقت کہے گا اسے دوزخ کی آگ نہیں لگے گی۔ اور وہ مرد جو اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہیں اور یاد کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اپنے رب کو صبح شام یاد کرو، عاجزی اور خوف سے اپنے دل میں بلند آواز کیے بغیر اور غافلوں سے نہ ہونا۔ ناظرین، کبھی بھی جھوٹے اور غافلوں کی طرف نہ جانا، ہمیشہ اللہ کی طرف جانا اور سیدھی راہ پہ رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر ہو، تمہارے درجات میں سب سے بلند اور تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، تم ان کی گردنیں اتار دو اور وہ تمہاری گردنیں اتار دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپ مجھے کوئی ایک چیز بتائیں جو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، قیامت کے روز وہ لوگ حسرت کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔